کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اتنا علاج کراتے ہیں کہ 200 کریمیں ڈفرینٹ برانڈز کی یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کو خراب کر کرتی رہا ہے۔ ہوتا ہے۔ اگر آج آپ ایک کریم کر رہے ہیں، کل ہفتے بعد دوسری کر رہے ہیں، تیسری کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ ڈاکٹر بدلنا شروع کرتے ہیں تو ہر ڈاکٹر اپنی اپنی دوائی دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایگزیما پھر بڑھ جاتا ہے۔ ایگزیما ٹریٹیبل ہے؟ ٹریٹیبل ہے اگر پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں، پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر، عطائی ڈاکٹرز اور یہ جو کویکس بیٹھے ہیں ان کے پاس نہ جائیں۔ تو جناب علی گجرانوالہ میں آپ نے جو کال کیا، آپ یہ ظاہر ہے گجرانوالہ کے اندر بھی بہت اچھے ہاسپٹلز موجود ہیں، بہت اچھے ہاسپٹلز موجود ہیں۔ یہ ایگزیما آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سسپیکٹڈ ہے اور یہ ٹریٹیبل ہے، یہ اچھی بات ہے کہ یہ ٹریٹیبل ہے۔ اب یہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے علاج کرائے اور وہ ٹریٹ نہیں ہوا، یہ بات ذرا تھوڑی سی جی ہاں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس میں ہوتا ہی نہیں، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب جب آپ بہت اوور علاج کسی چیز تو کا وہ بھی شروع کر دینا، خطرناک بات ہے، جیسے اوور میڈیکیشن کے بعد آپ دوائیاں زیادہ لینی شروع کر دیں تو آپ کی اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ کریمیں لگانے والی لگائیں گے، ان کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اس وجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ایک ہی ڈاکٹر، اور ڈاکٹر جو ہے وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، فیس بک والا ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیس بک کی دوائیاں پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر بناؤ، اچھا والا ڈاکٹر جو ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھا کوالیفائڈ امریکن بورڈ، برٹش بورڈ، پاکستان کا پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہو، یہاں کا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو، پھر جائیے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ جی عنایت علی۔ جی وعلیکم، جی عنایت علی جی صاحب بول رہا ہوں۔ جی عنایت علی۔ السلام علیکم جی بلال صاحب۔ عنایت سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی عنایت علی۔ جی جی حکم۔ صاحب جی مجھے تکلیف ہے، مجھے گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو میرے جسم میں بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کی گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو کیا ہیٹ شروع ہو جاتی ہے؟ جی میرا پورا جسم جلنے لگ جاتے ہیں، جو کہ مجھ میں قمیض پہننے کی مشکل ہو جاتی ہے، میں قمیض بھی نہیں پہن سکتا ہوں صاحب گرمیوں میں۔ گرمیوں میں جی موسم ابھی شروع ہو گئے گرمیوں کا بھی میری یہ پوزیشن، ابھی یہ میرے 3 سال سے یہ پوزیشن ہے۔ یہ پت نکل آتی ہے آپ کو؟ جی جی پت نہیں نکلتی صاحب، صاف ہوتا ہے، صرف بہت زیادہ ہیٹ کرتا ہے جو مجھے برداشت زیادہ ہوتا ہے۔ میں باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، باتھ روم میں بیٹھتا ہوں تو مجھے برداشت، وہ کہتے ہیں میری جسم ہیٹ بہت زیادہ کرتا ہے، میں قمیض بھی نہیں پہن سکتا۔ آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر تو نہیں ہے؟ جی مجھے شوگر بھی نہیں ہے صاحب، شوگر بھی نہیں ہے۔ بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر کبھی کبھی 2 ہو جاتا ہے، ہائی نہیں ہے۔ ہائی نہیں ہے۔ آپ کا جسم بھارا ہے کہ درمیانہ جسم ہے آپ کا؟ آپ پتلے ہیں یا موٹے ہیں؟ جی میں پتلا ہوں صاحب، پتلا ہوں، موٹا نہیں۔ پتلے ہیں، ٹھیک ہے میں جواب دوں۔ کوئی اور بات؟ ٹھیک، آپ فون بند کر دیجئے بیٹا اور آپ ٹیلی ویژن پہ اپنا جواب سنیے ڈاکٹر صاحب سے۔ یہ بیماری جو ہے نا جو یہ بتا رہے ہیں، یہ اس کو ہم کہتے ہیں ارٹیکیریا۔ ارٹیکیریا؟ یہ ارٹیکیریا، یہ الرجی ہے۔ اچھا، نارمل ٹرم میں الرجی کہتے ہیں، ہم لوگ انہیں ارٹیکیریا۔ اب اس میں بیماری میں ہمیں کاز ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کس چیز سے الرجی ہے۔ کس چیز سے ہے۔ اب کوئی بھی مریض آ کے یہ کہتا ہے کہ جی مجھے گرمیوں میں بڑی اریٹیشن ہو جاتی ہے اور میں ویسے ٹھیک ہوں یا کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا ہوں، تو ہم ان سے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ خود اپنا بتائیں مرض کی آپ کی ریزن کیا ہے۔ کوئی کھانے پینے سے ہو رہا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے میں بڑا گوشت کھا لوں ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں چائنیز فوڈ لے لوں ہو جاتا ہے، چائنیز سے عام طور پہ ہو جاتا ہے، چائنیز سے ہو جاتا ہے، جینو موٹو سے لوگوں کو جینو موٹو سے ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے خود اپنا پہلے کاز ڈھونڈنا ہے کہ جی مجھے اچھا کپڑوں کے ساتھ اگر آپ پولی ایسٹر کپڑے گرمیوں میں پہن رہے ہیں، سلکی کپڑے، اس سے ہو جاتا ہے۔ بہت مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، چرگے، مرغے، تکے، کباب۔ گرمیوں میں خوراک بدل بھی تو جاتی ہے نا سردیوں سے۔ گرمیوں میں آپ کو اپنی خوراک کو تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اینیمل پروٹینز جو ہیں کم کر دیں، فروٹس جوس اور پھل زیادہ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی ضروری بات ہے اور یہ قابل علاج ہے۔ یہ کہاں سے بول رہے تھے یہ کوہاٹ سے تھے یا کسی ایسی جگہ سے؟ تو یہ جہاں وہاں ڈرماٹولوجسٹ کو دکھائیں۔ یہ جو حدت ہوتی ہے کہ گرمی نکلتی جسم سے، یہ ارٹیکیریا ہے۔ یہ ارٹیکیریا ہے۔ یہ ارٹیکیریا دیکھیں نا، آپ اب مجھے آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج میں ایک ریسٹورینٹ گیا تھا، آج میں نے وہاں سی فوڈ کھا لیا تو اب تو میری پوری باڈی میں گرمی نکل رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی آج میں نے بیف کھا لیا، آج میں نے انڈا کھا لیا، انڈے کی زردی کھا لی زیادہ، تو ہمیں کاز کو ڈھونڈنا ہے۔ سو بیسیکلی یہ الرجی ہے، یہ ہے الرجی، ہم اس کو ارٹیکیریا کہتے ہیں، اس کو ہائیوز بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہائیوز نکل آتی ہیں تو کاز ڈھونڈ کر اس کا علاج قابل علاج ہے، قابل علاج ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الرجی ہے، وہ کھانے سے ہے، کپڑوں سے ہے یا کس چیز سے، یہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔
اسلام آباد میں الرجی کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے نہیں ہیں, وہ 300-350 ٹیسٹ ہیں میرے خیال میں, ان میں سے اکثر آ جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خود ڈھونڈے کہ میں کیا چیز مختلف کرتا ہوں جب, تو میرے ساتھ یہ اتفاق جو ہے یہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ صرف الرجی ہے, اس لیے بہت بڑے کو خطرے کی بات نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ یقیناً ٹریٹبل ہے. ڈاکٹر صاحب, گرمیوں میں جلد کی پروٹیکشن کے لیے سن بلاک ایک چیز ہوتی ہے اور ایک ہے سن سکرین, یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں, یہ ایک چیز ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے. سن بلاک اور سن سکرین جو ہے نا, کوئی اس کو سن بلاک کہتا ہے, کوئی سن سکرین کہتا ہے. اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. آپ نے کرکٹ میچز دیکھیں؟ جی جی, وہ وائٹ لگا لیتے ہیں. وہ وائٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ زنک آکسائڈ پیسٹ ہوتا ہے, وہ سن سکرین ہے. وہ سن سکرین, وہ آپ نے یعنی یہ وہ ان لوگوں کے لیے جب ہمارے یہ پلیئرز کھیلتے ہیں گرمیوں میں تو ساروں نے منہ پہ وہ وائٹ لگایا ہوتا ہے, ادھر وہ عجیب سی شکل بنی ہوتی ہے, تو وہ ہوتا ہے کہ سن برن کرنے سے, کیونکہ دے ہیو ٹو بی ان دا فیلڈ فرام 9 till 6. یعنی صبح پاکستان ٹیم کے لیے تو نہیں نہ کہہ سکتے, ہم تو 11-12 بجے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. پاکستان ٹیم جو ہے نا ہم جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور آ جاتی ہے, یہ ہیٹ نہیں لیتے. وہ اس کو ہم سن سکرین کہتے ہیں, زنک آکسائڈ پیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا. تو سن بلاک جو ہوتا ہے وہ تو اویلیبل ہے. اور پاکستان کے لیے, لاہور کے لیے 40 to 60 کی رینج میں جو سن پروٹیکشن ویلیو ہے وہ لگائیں. جی محمد عمران, محمد اسلام. جی محمد اسلام, حکم. جی جی, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بلال صاحب, ہم اپنا میاں بیوی پروگرام شروع سے دیکھتے ہیں, بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, مگر میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ میرے جو ہیں اس کے اوپر ٹانگ کو چمبل 15 سال سے. محمد اسلام کہیں باہر آؤ, تمہاری آواز کٹ گئی, مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں, دوبارہ سے کہیے. سر میرا جو پاؤں ہے نا سر, یہ اس کے اوپر جو ہے نا چمبل ہے, مطلب میں اپنا اسپیشلسٹ کو دکھایا تھا, اسکن اسپیشلسٹ کو. اچھا. اس نے کہا تھا کہ یہ چمبل ہے. اچھا. تو اس نے صرف کہا تھا کہ یہ ویسلین وغیرہ لگائیں, ویسلین. تو میں سی ایم ایچ سے ویسلین منگواتا ہوں, تو وہی لگواتا ہوں. ٹھیک. تو اس سے جو ہے نا پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے, کبھی فرق پڑ جاتا ہے, کبھی نہیں, خارش ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی پلیز. یہ جو اوپر ہوتا ہے جس کو آپ چمبل کہہ رہے ہیں, یہ دکھنے میں کیسا لگ رہا ہے؟ سر یہ پانی والی نہیں ہے سر, یہ خارش ہوتی ہے, پانی والی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کھجالتے بھی ہیں پھر اس کو؟ جی سر, پانی والی نہیں ہے سر, کوئی بتا دیں نقصہ پلیز, مہربانی. ابھی سنیے, آپ ٹیلی فون رکھ دیجیے. شوگر یا ڈائبٹیز آپ کو ہے؟ کچھ بھی نہیں سر, کوئی شوگر نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹیلی ویژن پہ سنیے, فون بند کر دو میرا بیٹا. اب یہ وہ جو چمبل کی بات کر رہے ہیں وہ ایگزیما, جس کو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, اور یہ پاؤں کے اوپر ہے, یہ پاؤں پہ. اب جو ایگزیما پاؤں پہ آتا ہے چمبل, اس کی بہت وجوہات ہیں. اچھا. جو لوگ کھیڑی یا چپل پہنتے ہیں, کئی دفعہ ہم عید بقرعید پہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نئی کھیڑی چپل پہن کے تو گھر آتے ہیں تو لنگڑاتے ہوئے آتے ہیں, وہ کاٹ رہی ہے جی, پیچھے سے اس کا اسٹریپ کاٹتا ہے آگے سے, تو جوتے کے بعد بھی ریئیکشن پاؤں پہ آ جاتا ہے. کچھ لیدر سوٹ نہیں کرتا مریضوں, وہ لیدر صاف بھی نہیں ہوتا, وہ لیدر صاف نہیں. پھر ہم جو گھر میں چپل پہنتے ہیں اس کو بھی یا گھر میں سلیپر پہنتے ہیں, اس کا بھی لیدر آرٹیفیشل ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. جرابیں بھی ہو سکتی ہیں جی, جراب اگر پولیسٹر اور سلک کی ہے تو بھی کاٹن کی جراب نہیں کرے گی, بٹ پولی ایسٹر اور سلک کی کرے گی. ٹھیک ہے. تو میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا, 2 باتیں ضروری پریونٹیو میں یہ بتا رہا ہوں. جب وضو کریں, نماز پڑھیں, ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر جیب میں رکھیں اور پاؤں خشک کریں, پاؤں خشک کریں اور پھر نماز پڑھیں. جب نہا کے نکلیں پاؤں خشک کر کے جوتا پہنیں. گیلے پاؤں میں نہ چپل پہننی ہے نہ جوتا پہننا ہے. آپ نے پاؤں کو ڈرائی رکھنا ہے. جتنا پاؤں کو ڈرائی رکھیں گے اتنی آپ کو سکن ڈیزیز سے بچنا. لیجیے بھائی جی, آپ نے کہا کہ دوائی کیا لینی ہے. دوائی یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کو خشک رکھنا ہے, چاہے آپ وضو کے کریں یا غسل کے بعد کریں, پاؤں کو آپ نے خشک رکھنا ہے. اور جب خشک رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے ساتھ کہ آپ نے اپنا ٹاول جو ہے وہ اور لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. خشک رکھنے سے فرق پڑے گا. ویزلین لگانا ٹھیک ہے, ویزلین تو موئسچرائزنگ کریم ہے, وہ نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے فرق نہیں پڑے گا. سب سے بڑا پھر ہم ان کو اگر ان کو دیکھیں گے پاؤں ان کا, اگر اس پہ بہت زیادہ چمبل ایگزیم ہے, پھر ہمیں ان کو کریم دینی پڑیں گی, چمبل کے لیے.